نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من يشق عنه القبر ولا فخر وأول شافع وأول مشفع ولا فخر أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ اس مہینے میں ہم سب کے آقا، دو جہاں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب ضرورت محسوس کی اور دنیا میں کفر، شرک، برائیاں عام ہوئیں، انسانیت اللہ سے دور ہو گئی، بھیجے ہوئے احکام کو انہوں نے ترک کر دیا، اتاری ہوئی کتاب کے مطابق انہوں نے عمل چھوڑ دیا، نبیوں کے بتائے ہوئے اصول کی خلاف ورزی شروع کر دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کی بہتری کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ جب جب فساد بڑھ گیا، کفر بڑھ گیا، شرک بڑھ گیا، گناہ عام ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو کم کرنے کے لیے، اس کفر کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ ایسے 1,24,000 کم و بیش دنیا کے اندر نبی مبعوث کیے گئے، بعض روایتوں میں 8,000، بعض میں 10,000، اور ایک روایت جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے کم و بیش نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں، ان میں سے صاحب کتاب مستقل نبوت لے کر آنے والے وہ 313 تھے، جن کو مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ کتاب دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان کتابوں میں بھی 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور ہماری قرآن شریف مشہور ہوئی ہے، بڑی کتابیں شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہیں۔ 25 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کے ساتھ قرآن شریف نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ ان نبیوں کے درمیان بھی فرق مراتب ہے، جس کو اس قرآن شریف کی آیت میں کہا گیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ جو پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں، ان کے درمیان بھی فرق مراتب ہے، اس طور پر کہ بعض سے بڑی فضیلت رکھنے والے ہیں۔ 2 پیغمبروں کا یہاں تذکرہ کیا گیا صراحت کے ساتھ، اور ایک پیغمبر کا اشارے کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، نبیوں کو بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور شرف تکلم حاصل نہیں ہوتا۔
نور کے پردوں کے درمیان سے بات ہوتی ہے۔ اللہ کی تجلیات کا تحمل اور اس کو برداشت کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس دنیا میں نہیں دی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ دو پیغمبروں کا صراحتاً ذکر کیا ہے کہ دو پیغمبر ہیں، ان کو یہ جو شرف حاصل ہوا ہے ایسا شرف اور دوسروں کو نہیں ہوا ہے، اور لیکن ایک وہ ہیں ورفع بعضهم درجات، بعض پیغمبر وہ ہیں جن کو ہم نے بہت درجات عطا کیے ہیں، یعنی ان کی فضیلتیں ایک دو فضیلتیں نہیں ہیں، بہت ساری فضیلتوں سے، کمالات سے، امتیازات سے، خصوصیات سے ہم نے نوازا ہے۔ ایسے بھی بعض پیغمبر ہیں۔ اس سے اشارہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ صرف انسانوں میں سب سے اشرف اعلیٰ نہیں ہیں، بلکہ آپ نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو نبیوں کا بھی امام کہا گیا ہے۔ نبیوں میں بھی سب سے افضل نبی وہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ولادت کے واقعات بیان کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل ہمارے سروں پر آیا ہوا ہے اور اس میں ایک روشنی ہے اور پروں کے پھڑ پھڑانے کی، انسانوں کے باتوں کی اور مختلف آوازیں اس میں سے آ رہی ہیں، اور انہی آوازوں میں ایک آواز میں نے اس وقت میں جبکہ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی آپ کی میلاد شریف اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس وقت میں انہوں نے آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ فرشتوں کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو دنیا کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف کا طواف کروایا جائے، ان کو چکر لگوایا جائے، جنات اور انسان سب سے ان کا تعارف کرایا جائے، اور پھر سارے نبیوں کو علیحدہ طور پر جو خصوصیتیں دی گئی تھیں، جو معجزات دیے گئے تھے، جو خاص انعامات عطا کیے گئے تھے، وہ سارے اخلاق، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھنے اور آپ کو عطا کرنے کی بات کی گئی۔ حدیث میں ہے، کہا گیا ہے، خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، سنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بادل سے کہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبیوں کے سارے پچھلے سابق میں جو نبی آئے ہیں ان کی عادتیں اور ان کے اچھے اخلاق وہ حضور علیہ السلام کو بھی عنایت کیے جائیں۔ اعطوہ خلق آدم ومعرفت شیس وشجاعت نوح وخلت ابراہیم ولسان اسماعیل ورضا اسحاق وفصاحت صالح وحکمت لوط وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسیٰ وصبر ایوب وصوت داود وحب دانیال وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام واغمضوہ فی اخلاق النبیین علیہم السلام۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آواز سنی کہ وہ بادل میں کسی کہنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق دیے جائیں، ان کو حضرت نوح علیہ السلام جیسی شجاعت عطا کی جائے، انہیں ابراہیم علیہ السلام جیسی
خلت عطا کی جائے، اسماعیل علیہ السلام جیسا تکلم عطا کیا جائے، حضرت اسحاق جیسی رضا عطا کی جائے، حضرت لوط کی حکمت عطا کی جائے، حضرت صالح کی فصاحت عطا کی جائے، حضرت یعقوب کی بشرا اور بشارتیں عطا کی جائیں، حضرت یوسف کا جمال عطا کیا جائے، حضرت ایوب کا صبر عطا کیا جائے، حضرت دانیال کی محبت عطا کی جائے، حضرت یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی عطا کی جائے، حضرت موسیٰ کی طرح شدت اور بہادری اور طاقت عطا کی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی زاہدانہ زندگی عطا کیا جائے، سارے نبیوں کو علیحدہ علیحدہ جو خوبیاں اور کمالات عطا کیے گئے، جو ان کی ایک علیحدہ پہچان اور شان تھی، وہ سارے ملا کر ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سارے نبیوں میں افضل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اور آپ کا سارے نبیوں پر افضل ہونا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سناتے ہیں کہ یہ عالم ارواح میں جب ابھی دنیا نہیں بنی ہے اور لوگ دنیا میں نہیں آئے ہیں، نبی نہیں آئے ہیں، نبوتیں نہیں دی گئی ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو جمع کیا، اور سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ ایک وعدہ لے رہے ہیں، پختہ میثاق لے رہے ہیں، عہد و پابند کیا جا رہا ہے ان کو کہ آپ نبی ہیں، یقیناً آپ لوگ نبی ہیں، آپ کو کتاب دی جائے گی، آپ کو حکمت دی جائے گی، مستقل دین دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نبیوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد ایک نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ لوگ تو تم پر ایمان لا رہے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، عالم ارواح میں اللہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تمہاری نبوت ختم، اب تم کو امتی بن کر ان کے اقتداء کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنا چاہیے، ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے، ان کی مدد اور نصرت کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو، آپ کی افضلیت کو بتانے والی آیت ہے کہ نبیوں میں عام انسانوں کی طرح، ہمارے آقا عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، نہ کسی ولی کی طرح، نہ کسی قطب کی طرح، نہ کسی ابدال کی طرح، نہ کسی تابعی کی طرح، نہ کسی صحابی۔ آپ تو صحابہ سے بھی آگے، آپ تو نبیوں سے بھی آگے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں میں حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقام تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مقامات کو ہم کیا بیان کریں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اتنے کمالات حضور کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے، بیان کرنے والا بے بس ہو جائے گا۔ اسی کو امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کمالات اور آپ کا مقام اتنا اونچا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ اگر پورے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، ہر سارے انسانوں کی عمر کو وہ عمر خضر بنا دی جائے، اور پھر وہ حضور علیہ السلام کے کمالات، آپ کے معجزوں کو، آپ کے مقامات کو، آپ کی فضیلتوں کو لکھنے بیٹھے
تو لکھتے ہوئے قلم گھس جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ وہ آپ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ بلند مقام و مرتبے والے وہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ معراج کے موقع پر سارے نبی حضور علیہ السلام کی اقتدا کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ معراج کے واقعے پر آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے حضور علیہ السلام بیت المقدس میں سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ سارے نبیوں نے آسمانوں پر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، اور پھر جب نماز فرض ہو گئی امت کے اوپر تو حضور علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے سارے پیغمبر، سارے نبی، سارے پیغمبر حضور علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے حضور معراج پر تشریف لے گئے ہیں۔ سب نے استقبال کیا، پہلے، دوسرے، تیسرے، 7ویں آسمان تک حضور علیہ السلام کا استقبال کیا گیا۔ پھر جنت دوزخ کی سیر ہوئی، اور جب واپس ہو رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ سب دنیا میں تشریف لائے، اور سب نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز فرض ہوئی تو حضور کی امامت میں 2 رکعت نماز حضور کی قیادت اور امامت میں سارے نبیوں نے عطا کی ہے۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے، یوں کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھی گئی، یہ مشہور روایت ہے، لیکن یہ روایت بھی بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی فرضیت کے بعد سب سے پہلے نبیوں نے حضور کو دنیا میں چھوڑتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے یہاں آئے، اور اس وقت میں نبی بھی، رسول بھی اپنے جسم اور روح کے ساتھ بیت المقدس میں آئے، اور حضور علیہ السلام کی اقتداء میں سب نے یہ کہا کہ یہ آپ کا مقام ہے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا، جب روز قیامت ہوگا لوگ پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ پچھلے زمانے کی جو امتیں ہیں وہ لوگ بھی فکر میں ہوں گے، وہ بھی تکلیف میں ہوں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ محشر کی گرمی کی وجہ سے کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی ہے کہ اس کے پسینہ اس کی حلق تک آیا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ساری پچھلی امتیں بھی یہ درخواست کر رہی ہوں گی، دعا کر رہی ہوں گی کہ کسی طرح سے حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ایسے وقت میں پچھلے نبیوں کی امتیں اور وہ اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گی، کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کوئی حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے پاس، امتیں نبیوں کے پاس جا رہی ہیں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آج اللہ بہت غصے میں ہیں، وہ اپنی جباری اور قہاری کو دکھا رہے ہیں، لہٰذا ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم بات کریں۔ اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا سید ولد آدم، میں سارے انسانوں میں، بنو آدم میں سب سے افضل مجھے اللہ نے بنایا ہے، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدِي، میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے تلے، اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور سارے نبی اپنے امتیوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ
मुशफ़्फ़ईन, क़ियामत में भी सारे नबियों को भी हिम्मत नहीं होगी अल्लाह से बात करें या अपने उम्मतियों के लिए कोई सिफारिश वाली गुजारिश करें, किसी को हिम्मत नहीं होगी। उस वक्त में सबसे पहले मैं होऊंगा, अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करूंगा और अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी हम्द, अल्लाह की ऐसी तारीफ़ करूंगा, अल्लाह ताला उस तारीफ़ से खुश होंगे, गुस्सा ठंडा होगा और फिर मेरी सिफारिशें कबूल की जाएंगी। सारी इंसानियत के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक शफ़ाअत कुबरा है, एक शफ़ाअत सुग़रा है। एक शफ़ाअत तो सारे सिर्फ हमको ही नहीं, उम्मत मुहम्मदिया को नहीं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर नबी और हर उम्मती को मिलने वाली एक शफ़ाअत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, और एक शफ़ाअत वो है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास उम्मत को मिलने वाली है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकामात हैं। इस वजह से हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत सारे दरजात अता फ़रमाए हैं। मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात, बाज़ नबी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने खूब दरजात से नवाजा है, वो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे आका सारे नबियों में अफजल हैं, ऐसे ही ये उम्मत सारी उम्मतों में अफजल है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत और फरमाबरदारी, आपकी सुन्नतों पर अमल करने का शौक़ हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि साल में एक मरतबा एक दिन मना लिया जाए, जैसे गैर कौमों ने यूरोप, अमेरिका और इस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों के वो जो अपने दिखाने के दांत हैं और दिखाने के लिए कोई एक दिन टीचरों को खुश करने के लिए टीचर डे मना लिया गया, वालिदैन को खुश करने के लिए पेरेंट्स डे मना लिया गया, फादर डे, मदर डे मना लिया गया, लेबर डे मना लिया गया, लेकिन दिल में नहीं है कि किसी मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीने के सूखने से पहले देने की नीयत नहीं है। साल में एक मरतबा दिन मना लेंगे, माँ बाप को ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल देंगे और एक दिन मदर डे, फादर डे मना लेंगे, जैसे वो लोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी साल में एक मरतबा 12 रबीउल अव्वल आ जाए, सरकार का नाम ले लें, फातिहा दे दें, झंडे लगा लें, नारे लगा लें और फिर साल भर अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ना हमारे अखलाक नबी जैसे, ना मामलात नबी जैसे, ना माशरत नबी जैसी। तो मेरे भाइयों, ये सिर्फ ज़बान की जमा खर्च है, दिल की हकीकत नहीं है। हमें ज़बान से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत और मोहब्बत का इजहार होना, और अमल से भी, सुन्नतों के ज़रिए से भी, इताअत के ज़रिए से भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का इजहार करना। अल्लाह ताला मुझे और आपको, सारी मिल्लत इस्लामिया को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की अक़ीदत, मोहब्बत, इताअत नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।